بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان مراد 70 سال کی عمر میں اس فوج سے نمٹنے کے لیے نکلا، لیکن مراد کے پہنچنے سے پہلے ہی اتحادیوں نے بوسنیا میں عثمانی فوج پر حملہ کر دیا اور 15,000 ترکوں کو تہہ کر ڈالا۔ سربیا اس جنگ کا قائد تھا اور اس کے بادشاہ کا نام لازار تھا۔ بہت سے معرکوں کے بعد بلا آخر سن 1389 میں قصودہ کے میدان میں وہ آخری مقابلہ پیش آیا جس نے اتحادیوں کا شیرازہ پرکندہ کر کے سربیا کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ جنگ اختتام کے قریب تھی کہ میلوش کوبیلوویچ ایک سربیائی امیر عثمانی لشکر کی طرف گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اپنے بادشاہ لازار کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے اس نے یہ بیان کیا کہ مجھے کچھ نہایت اہم باتیں سلطان سے کہنی ہیں۔ چنانچہ اسے مراد کی خدمت میں لایا گیا، لیکن قدم بوسی کے وقت اس نے دفعتاً اٹھ کر مراد پر خنجر سے حملہ کر دیا۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر اس نے بھاگ جانے کی کوشش کی، لیکن سپاہیوں نے اس کے ٹکڑے اڑا دیے۔ اب مراد تھوڑی دیر کا مہمان تھا۔ اسی حالت میں اس نے آخری حملے کا حکم دیا۔ جلد ہی اتحادیوں کو شکست ہوئی اور شاہ سربیا لازار کو گرفتار کر کے مراد کے سامنے لایا گیا۔ مراد نے لازار کے قتل کا حکم دے دیا اور کچھ دن بعد خود بھی جاں بحق تسلیم ہوا۔ مراد کی شہادت کے بعد جنگ قصودہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ شہزادہ بایزید یلدرم تخت نشین ہوا تو اس نے پہلے روز ہی اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو، جس نے جنگ قصودہ میں شجاعت کے جوہر دکھائے تھے، فوراً قتل کروا دیا۔ تخت سلطنت کی خاطر آل عثمان میں یہ پہلا قتل تھا۔ سربیا کا بادشاہ لازار ہلاک ہوا تو لارڈ سٹیفن حکمران بنا۔ اس نے اپنی بہن ڈسپینا کو بایزید کے نکاح میں دے دیا اور صلح کر لی اور وعدہ کیا کہ آئندہ تمام لڑائیوں میں وہ اپنی فوج لے کر شریک ہوا کرے گا۔ چنانچہ آخری دم تک وہ اپنے وعدے پر قائم رہا۔ بایزید نے شہنشاہ قسطنطنیہ سے نئی صلح کی، حتیٰ کہ اس صلح کے بعد بایزید نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ خود اپنی فوج کے ذریعے فلانڈولفیا کا قلعہ کما کرا دے۔ چنانچہ یہ عبرتناک واقعہ پیش آیا کہ عیسائیوں نے فلانڈولفیا پر خود حملہ کیا اور اسے فتح کر کے بایزید کے حوالے کر دیا۔ بایزید کے دور میں ایدین، امنتیشیا اور ساروخان کے شہر فتح ہوئے۔ سن 1390 میں بایزید نے جزیرہ قیوس پر حملہ کیا۔ اسی طرح سمرنا اور کرمانیہ بھی بایزید کی تلوار سے نہ بچ سکے۔ بایزید نے اپنی زندگی میں 2 بار قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ پہلی بار محاصرہ 7 مہینے تک جاری رہا۔ پھر چونکہ بایزید کو شاہ ہنگری سجسمنڈ، جو ہونیانڈے کا باپ تھا، کے خلاف فوجیں درکار تھیں، اس لیے اس نے 10 سال کے لیے صلح کر کے محاصرہ اٹھا لیا۔ شرائط صلح بہت سخت تھیں۔ سالانہ خراج کی رقم 30,000 طلائی کردان مقرر ہوئی۔ مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ میں ایک شرعی عدالت قائم کی گئی، جس میں بایزید نے ایک ترک قاضی مقرر کیا اور کلیسائے مشرق کے اس مرکز میں ایک عالیشان مسجد بھی تعمیر کروائی۔ قیصر قسطنطنیہ کے مینوائل نے شہر کے 7 مقامات بھی مسلمانوں کو دے دیے اور غلطہ کا نصف حصہ بایزید کے حوالے کر دیا گیا، جس میں 6,000 عثمانی فوج متعین کی گئی۔ اسی وقت سے عثمانیوں نے قسطنطنیہ کو استنبول کہنا شروع کیا۔ پھر والیشیا فتح ہوا اور یکے بعد دیگرے نائکوپولس اور بلغاریہ کی فتوحات ہوئیں۔ بایزید اب ہنگری پر حملہ کرنے والا تھا، لیکن دفعتاً اسے ایشیائے کوچک کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ امیر کرمانیہ نے پھر بغاوت کر دی تھی۔ سلطان بایزید یلدرم نے انگورا اور بروسا کے درمیان امیر کرمانیہ کے ساتھ لڑائی لڑی، لیکن اس لڑائی میں بایزید کے سالار کو شکست ہوئی۔ یہ سن کر بایزید خود جنگ میں شامل ہوا اور امیر کرمانیہ سے شکست کا بدلہ لیا۔ اس جنگ میں امیر کرمانیہ کے 2 لڑکے بھی قتل کیے گئے۔ سلطان بایزید یلدرم سے پہلے عثمانی فرمانروا امیر کا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن بایزید نے پہلی مرتبہ
مصر کے عباسی خلیفہ کی اجازت سے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ بایزید دوسرے فرمانرواؤں کی نسبت عیاش بھی تھا۔ اس نے اپنی بیوی ڈسپلینا کی ترغیب سے شراب بھی شروع کر دی تھی۔ اسی اثناء میں ہنگری کے بادشاہ سجسمنڈ نے ایک مرتبہ پھر صلیبی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ ہنگری قسطنطنیہ کے مذہبی مرکز کی بجائے کلیسائے روما سے وابستہ تھا، اس لیے پاپائے روم نے بھی اس کی مدد کی۔ سجسمنڈ کی خاص کوشش سے فرانس اور برگنڈی بھی اس جنگ میں شامل ہوئے۔ یہ ایک لشکر جرار تھا جو در دانیال کو عبور کر کے شام میں داخل ہوا اور ارض مقدس کو آزاد کرواتا یہ لشکر جرمنی سے گزرا تو جرمنی کے اعلیٰ دستے بھی اس میں شامل ہوئے۔ یہ اتحاد پوری عیسائی دنیا کا اتحاد تھا۔ سجسمنڈ کا لشکر جب سربیا پہنچا تو انہوں نے بایزید کے دوست اور وفادار لارڈ اسٹیفن پر حملہ کر کے سربیا میں وحشیانہ قتل و غارت گری کی۔ اس لشکر نے کامیابی کے ساتھ کسٹوڈا، ایدین اور اسودا پر قبضہ کر لیا۔ یہ لشکر نائکوپولس پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ نائکوپولس کے کمانڈر یوغلان بے نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ بایزید اس کی مدد کو ضرور پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بایزید برقی سرحد کے ساتھ محاصرے کے 16ویں دن نائکوپولس پہنچ گیا۔ فرانسیسیوں کو گمان بھی نہیں تھا کہ بایزید اس قدر جلد آ پہنچے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ بایزید ابنائے باسفورس عبور کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکے گا۔ بالآخر 24 ستمبر سن 1396 کو کاؤنٹ ڈی نیورس، سجسمنڈ اور فرانسیسی فوج کے خلاف بایزید نے طبل جنگ بجا دیا۔ یہ ایک مشہور صلیبی جنگ ہے۔ سجسمنڈ ترکوں سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ترکوں کے بہترین دستے ایک غیر منظم اور کم بہترین فوج میں رہ کر شریک ہوتے ہیں۔ سجسمنڈ کا مشورہ تھا کہ ترکوں کی ظاہری فوج کے ساتھ وقت ضائع نہ کیا جائے بلکہ اصل فوج پر حملہ کیا جائے، لیکن صلیبی اتحاد میں شامل دوسرے ممالک کے سالاروں نے اس تجویز پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ جنگ 3 گھنٹے سے زیادہ قائم نہ رہ سکی۔ اس جنگ میں شاہ سربیا بایزید کی حمایت میں لڑ رہا تھا۔ عیسائی فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور بایزید نے ان قیدیوں کے انتقام میں جنہیں جنگ سے پہلے عیسائیوں نے قتل کر دیا تھا، اس جنگ میں 10,000 عیسائی گرفتار کر کے قتل کا حکم دے دیا۔ قیدیوں میں کاؤنٹ ڈی نیورس اور 24 مزید عیسائی امراء اور شرفاء بھی شامل تھے۔ بایزید نے انہیں رہا کر دیا، لیکن روانہ کرنے سے پہلے کاؤنٹ ڈی نیورس کے سامنے ایک تقریر کی۔ جان، مجھے خوب معلوم ہے کہ تو اپنے ملک میں ایک بڑا سردار اور ایک طاقتور رئیس لڑکا ہے۔ تو جوان ہے اور ابھی تیرے لیے امید کے بہت سے سال باقی ہیں۔ ممکن ہے میدان جنگ میں تیری اس پہلی کوشش کی ناکامی کے بعد لوگ تجھے مورد الزام ٹھہرائیں اور تو اس اتہام کو رفع کرنے اور اپنی شہرت و نیک نامی کو دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے ایک طاقتور فوج اکٹھی کر کے پھر میرے مقابلے میں آئے۔ اگر میں تجھ سے ڈرتا تو تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے ایمان اور عزت پر حلف لے لیتا کہ تم اور تمہارے ساتھی کبھی میرے مقابلے پر نہیں آؤ گے، لیکن نہیں، میں ایسے حلف کا مطالبہ نہیں کروں گا، برخلاف اس کے میں خوش ہوں گا کہ اگر تو اپنے ملک میں واپس پہنچ کر ایک فوج جمع کر لے اور اسے لے کر یہاں آئے، تو ہمیشہ مجھے میدان جنگ میں اپنے مقابلے کے لیے تیار پائے گا۔ جو بات اس وقت میں کہہ رہا ہوں اسے تو جس شخص سے بھی چاہے نقل کر دینا۔ جنگ نائکوپولس کے بعد ولائچیا، اسٹائریا اور ہنگری پر بھی حملے کیے گئے اور پیٹر وارڈیوس کے شہر پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد بایزید ادرنا پہنچا اور سن 1357 میں یونان پر حملہ آور ہوا۔ تھسلی، ڈوریس اور لوکریس پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ کچھ دن بعد موریا کا تمام علاقہ بھی فتح ہو گیا۔ یونان کی فتح سے لوٹا تو بایزید نے ایک مرتبہ پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ حالانکہ معاہدے کے 10 سال پورے نہیں گزرے تھے، اس نے اپنے خاص ایلیچی کے ذریعے شہنشاہ منوائل کو حکم بھیجا کہ وہ تخت سے دستبردار ہو جائے ورنہ شہر بزور شمشیر فتح کر لیا جائے گا، لیکن منوائل نے سلطان کی بات نہ مانی۔ چنانچہ سلطان نے قسطنطنیہ کا سخت محاصرہ کر لیا، لیکن عین اس وقت جب بایزید قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا، اس کے ایشیائی مقبوضات میں نہایت انقلاب انگیز
انگیز حالات رونما ہو رہے تھے جن سے مجبور ہو کر اسے محاصرہ اٹھانا پڑا۔ اسی روز سے بایزید کی بدقسمتی کا آغاز ہوا اور آئندہ 2 سالوں میں جو اس کی حکومت کے آخری سال تھے اسے اتنی زبردست شکست اٹھانی پڑی کہ اس کی تمام فتوحات پر پانی پھر گیا اور کچھ دنوں کے لیے سلطنت عثمانیہ کی عظمت خاک میں مل گئی۔ خود بایزید کا خاتمہ قید کی حالت میں ہوا۔ اس کی یہ تباہی، یہ بربادی امیر تیمور کے ہاتھوں ہوئی۔ تیمور کی سلطنت دیوار چین سے لے کر ایشیائے کوچک کی سرحد تک اور بحر ارحل سے لے کر دریائے گنگا اور خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ 35 سال کی عمر میں اس نے سب دشمنوں کو زیر کر کے سمرقند کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ اس کے بعد آنے والے عرصے میں اس نے 27 مملکتیں فتح کی اور 9 شاہی خاندانوں کو فنا کر دیا۔ تیمور کی سلطنت کے بعد بایزید ہی کی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور سلطنت تھی۔ بایزید اپنی سابقہ فتوحات کے نشے میں اتنا سرشار تھا کہ اس نے تیمور کی قوت کا صحیح اندازہ نہ کیا اور ایک ایسے فاتح کو بریختہ کر دیا جس کی دہشت سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے۔ پہل دونوں کے درمیان نہایت تلخ خط و کتابت شروع ہوئی اور بلا آخر نوبت جنگ تک آ گئی۔ سن 1400 عیسوی میں تیمور نے بایزید کے شہر سیواس کا 6 لاکھ کی فوج کے ساتھ محاصرہ کر لیا۔ سیواس کی حفاظت پر بایزید کا سب سے بڑا لڑکا ارطغرل مامور تھا۔ ارطغرل نے ایسی جان بازی کے ساتھ تیمور کا مقابلہ کیا کہ کئی روز تک 6 لاکھ کی فوج کامیاب نہ ہو سکی، لیکن آخر میں تیمور نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس کا جواب محصورین کے پاس نہیں تھا۔ اس نے 6000 مزدور لگا کر دیواروں کی بنیادیں کھودنا شروع کی اور ان کی شتیروں کی دھونی لگا کر دیواروں کو روکے رکھا۔ جب کھدائی کا کام مکمل ہو گیا تو شتیروں میں آگ لگا دی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دیواریں بیٹھ گئیں اور شہر پر فوراً قبضہ ہو گیا۔ تیمور نے اپنی ظالمانہ روایت برقرار رکھی اور بایزید کے بیٹے ارطغرل کے ساتھ 4000 شہریوں کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا۔ بایزید اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے یہ خبر سنی تو محاصرہ چھوڑ کر آندھی اور طوفان کی طرح تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیائے کوچک لوٹا، لیکن تیمور شام اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ 2 سال کے بعد وہ پھر لوٹا اور پہلے سے بھی زیادہ اختلافات کے ساتھ دونوں کے درمیان خط و کتابت ہونے لگی اور بلا آخر چشم و فلک نے تاریخ کی اس دردناک جنگ کا نظارہ کیا جس میں دونوں طرف مسلمان سپاہی شریک تھے۔ یہ جنگ انگورہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ بایزید 1,20,000 فوج کے ساتھ سیواس کی طرف بڑھا، لیکن تیمور نے 8 لاکھ کی فوج کے ساتھ بایزید کے شہر انگورہ کو گھیرے میں لے لیا۔ بایزید انگورہ کو بچانے کی غرض سے انگورہ کی طرف چل پڑا۔ تیمور تاتاری تھا اور ادھر بایزید کی فوج میں ایک بڑی تعداد تاتاریوں کی تھی۔ تیمور نے اپنے جاسوس بھیج کر ان تاتاریوں کو ورغلایا جو عین جنگ کی حالت میں ٹوٹ کر تیمور سے جا ملے۔ اس موقع پر بایزید سے سب سے بڑی حماقت یہ سرزد ہوئی کہ وہ اپنی بے خوفی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنی پوری فوج کو لے کر شکار کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جس مقام پر شکار طے پایا وہاں پانی بہت کم تھا اور 5000 عثمانی سپاہی پیاس کی شدت سے تڑپ کر مر گئے۔ جو زندہ بچے وہ بھی گرمی اور پیاس سے نڈھال تھے۔ بایزید شکار سے واپس لوٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کی لشکرگاہ پر تیمور کا قبضہ تھا۔ جس چشمے سے عثمانی فوج پانی لیتی تھی اس کا رخ بھی تیمور نے پھیر لیا تھا۔ اب بایزید کے پاس ماں سوائے فوری جنگ کے اور کوئی راستہ نہ تھا۔ چنانچہ ذی الحجہ 804 ہجری بمطابق جولائی سن 1402 کو انگورہ کے مقام پر وہ معرکہ پیش آیا جس نے تیمور کی شہرت و عظمت کو حیات ابدی بخش دی اور بایزید کی ذلت و رسوائی کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ دوران جنگ بہت سے مسلمان سردار بایزید کا ساتھ چھوڑ گئے
اور بالآخر بایزید 8 لاکھ تاتاریوں کے مقابلے میں صرف 10,000 ینیچری کے سپاہیوں کے ہمراہ اکیلا رہ گیا۔ سربیا کا بادشاہ لارڈ اسٹیفن بھی آخری وقت بایزید کے ساتھ تھا اور شکست سے پہلے فرار ہوا۔ بایزید کو محمود خان چغتائی نے گرفتار کر لیا۔ اس کے 5 لڑکوں میں سب لڑائی میں شریک تھے۔ 3 دشمن کی زد سے بچ نکلے۔ شہزادہ سلیمان نے یورپ کا رخ کیا۔ شہزادہ محمد نے اماسیہ پہنچ کر دم لیا اور شہزادہ عیسیٰ کرمانیہ کی طرف بھاگا۔ شہزادہ موسیٰ گرفتار ہوا اور شہزادہ مصطفیٰ کا حشر کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ ممکن ہے وہ بھی مارا گیا ہو، لیکن کسی کو اس کا سراغ نہ ملا۔ جنگ کے اختتام پر بایزید کو گرفتار کر کے امیر تیمور نے ایک لوہے کے پنجرے میں ڈال دیا۔ تیمور قیدی سلطان کو لوہے کے پنجرے میں بند رکھتا، وہ جہاں جاتا اس پنجرے کو ساتھ لے جاتا۔ بایزید اس رسوائی کو برداشت نہ کر سکا اور صرف 8 مہینے بعد اس کی روح قفس عنصری اور قفس فولادی دونوں سے بیک وقت آزاد ہو گئی۔ جنگ انگورہ کے بعد سلطنت عثمانیہ کا بظاہر خاتمہ ہو گیا۔ عثمانی سلطنت کی تمام ریاستیں آزاد ہو گئیں۔ بایزید کے 6 لڑکوں میں سے 5 اس کے ساتھ جنگ میں شریک تھے۔ 4 لڑکے جو زندہ بچ گئے بایزید کی وفات کے بعد مختلف چھوٹی ریاستوں میں جا کر حکمران بن بیٹھے اور آپس میں لڑنے لگے۔ بھائیوں کی اس لڑائی میں آخری فتح شہزادہ محمد کو ہوئی اور شہزادہ محمد نے صرف 8 سال کے عرصے میں سلطنت عثمانیہ کا کافی حد تک وقار بحال کر لیا۔ شہزادہ محمد نے 41 سال کی عمر میں سن 1421 میں وفات پائی اور بروسا میں دفن ہوا۔ سلطان مراد خان ثانی اسی کا بیٹا تھا اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کے سلاطین کا شجر نسب یوں بن گیا کہ عثمان پہلا تاجدار تھا جو سن 1288 میں نمودار ہوا۔ اس کا بیٹا اورا خان سن 1324 میں، اس کا بیٹا مراد اول سن 1359 میں، اس کا بیٹا بایزید یلدرم سن 1389 میں، اس کا بیٹا محمد اول سن 1431 میں، اس کا بیٹا مراد خان ثانی سن 1442 میں اور اس کا بیٹا سلطان محمد فاتح سن 1451 میں تخت نشین ہوا۔ سلطان محمد فاتح کے بعد بھی سلطنت عثمانیہ کئی 100 سال قائم رہی، لیکن جو شہرت اور عزت محمد فاتح کے حصے میں آئی وہ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی۔ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قسطنطنیہ کا فاتح جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ بہت مشہور تھی اور اسی حدیث کا سہرا اپنے سر باندھنے کے لیے حکمران یزید اول سے لے کر بایزید یلدرم اور سلطان مراد خان ثانی تک سب نے قسطنطنیہ پر جارحانہ حملے کیے، لیکن کوئی بھی قسطنطنیہ کو فتح نہ کر سکا۔ یہ سعادت سلطان محمد خان فاتح کے حصے میں آئی، جس نے 29 مئی سن 1453 کی رات عظیم آہنگر اربان کی بنائی توپوں سے بلا آخر قسطنطنیہ کی ایک دیوار کو گرا دیا اور یوں یہ شہر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا استنبول بن گیا۔ 5 محرم الحرام سن 855 بمطابق 9 فروری 1451 کو سلطان مراد خان ثانی نے وفات پائی۔ تجہیز و تکفین قدیم پایا تخت بروسا میں ہوئی۔ سلطان مراد خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شہزادہ محمد ایشیائے کوچک کی ریاست ایدین میں تھا۔ اس وقت شہزادہ محمد کی عمر 21 سال اور چند ماہ تھی۔ اس سے پہلے وہ 2 مرتبہ باپ کی زندگی میں تخت نشین ہو چکا تھا۔ جب اسے مراد خان کی وفات کی خبر ملی تو وہ فوراً ایک عربی گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑی لگانے سے پہلے یہ کہا، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ آئیں۔ وہ در دانیال کو عبور کر کے ادرنا پہنچا، جہاں تخت نشینی کے مراسم ادا کیے گئے۔ اب شہزادہ محمد خان نہیں تھا بلکہ سلطان محمد خان بن چکا تھا۔ وہ ادرنا کے شاہی محل میں داخل ہوا تو یہاں اس سے محبت کرنے والے بہت موجود تھے۔ ملکہ سروین جو شاہ لارڈ اسٹیفن کی بیٹی تھی اور سلطان مراد خان ثانی کی بیوی اپنے سوتیلے بیٹے شہزادہ محمد کے تخت نشینی سے بے حد خوش تھی۔ ملکہ سروین کے بدن سے شہزادہ محمد کا ایک بھائی بھی تھا جس کی عمر صرف 8 ماہ تھی۔ ملکہ سروین کے علاوہ آغا حسن، قاسم بن ہشام اور طاہر بن ہشام بھی سلطان محمد خان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وزراء اور
قائدین سلطنت کے مشورے سے جشن تاجپوشی کا دن مقرر کیا گیا، جس کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ کی جانے لگیں۔ سلطان محمد خان اپنی نوعمری کے زمانے میں جب 2 بار تخت نشین ہوا تو دونوں بار اسے نامساعد حالات کی وجہ سے تخت سلطنت سے الگ ہونا پڑا تھا۔ پہلی مرتبہ ہونیانڈے اور لارڈ سیلاس کی معاہدہ شکنی کی وجہ سے، اور دوسری مرتبہ ادرنا شہر میں ینیچری کی بغاوت کے سبب۔ دونوں مرتبہ اس کے باپ سلطان مراد خان ثانی کو واپس آنا پڑا، جس کی وجہ سے عام عوام میں یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ شہزادہ محمد نظام سلطنت سنبھالنے کے لیے نااہل اور ناکافی ہے۔ اب سلطان محمد خان کو ثابت کرنا تھا کہ 14-15 سال کی عمر میں جب اسے سلطانی ملی تھی تو وہ اور بات تھی، اور اب 22 سال کی عمر میں جب سلطانی ملی ہے تو یہ اور بات ہے۔ اب شہزادہ محمد بچہ نہیں تھا۔ اس نے جشن تاجپوشی سے 2 روز قبل قاسم بن ہشام کو اپنے پاس بلایا اور شاہانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ آئیے قاسم بن ہشام، آئیے، دیکھیے 2 دن بعد ہمارا جشن تاجپوشی ہے۔ اب ہم سلطنت عثمانیہ کے تاجدار اور سلطان بن چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شانوں پر کتنی بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے۔ قبل ازیں جب ہمیں سلطان بنایا گیا تو ہمیں آپ کی مشاورت سے بے حد قوت اور توانائی ملی تھی۔